السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. urdu.voa.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. اور آج ہماری خصوصی رپورٹ ہے لائبریری آف کانگریس کے اس پروجیکٹ کی بات کریں گے جس میں پاکستان سے ایجوکیشن کے شعبے سے اساتذہ اور طالب علم حصہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ کے لیے امریکہ آئی ہوئی زمرد اعوان جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں FCC. اور آئیے اب ہم واپس آتے ہیں اپنی خصوصی رپورٹ کی طرف. ہم نے کہا تھا آپ کو آخر میں ہم سنوائیں گے اور زمرد اعوان ہیں. اور زمرد اعوان کیوں ہیں یہاں پر اور ان کے ساتھ ہم خصوصی رپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک نام آپ کو بتاتے ہیں, وہ ہے GLCA, لائبریری آف کانگریس فیکلٹی اسٹوڈنٹ ریسرچ انیشیٹو. یہ پروگرام ہے جو کہ پاکستان سے تعلیمی شعبے سے لوگ آئے ہیں. زمرد جو ہیں وہ نہ صرف پڑھاتی ہیں. تو زمرد آپ کا ایک دفعہ پھر پروگرام میں ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے آنے کا بھی. اس انیشیٹو کے بارے میں بتائیے, کیا انیشیٹو تھا اور آپ اس میں ایک ٹیم لے کر آئی ہیں, آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے اور آپ ٹیم کی لیڈر بھی ہیں, تو یہ کیا تھا سارا معاملہ؟ شکریہ بھیجت. یہ اصل میں گریٹ لیک کالج ایسوسی ایشن اور لائبریری آف کانگریس کا مشترکہ ایک پروجیکٹ ہے جس میں ایک اوپن فورم دیا جاتا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر اپنی ٹیمز لے کر آ سکتے ہیں. چونکہ اس کا نام فیکلٹی اسٹوڈنٹ ریسرچ انیشیٹو ہے تو اس میں ایک ٹیم لیڈر اپنے اسٹوڈنٹس 2 یا 3 اسٹوڈنٹس لے کر آ سکتا ہے 10 دن کے لیے. ہمارا یہ پروگرام 16 سے 26 جولائی پر مشتمل تھا اور ہمیں یہ موقع دیا گیا کہ ہم لائبریری آف کانگریس کی ممبرشپ حاصل کر کے وہاں پر جتنے بھی واسٹ ریسورسز ہیں ان کو ایکسپلور کریں. اس میں سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا سے کمپیٹ کیا اور 3 ٹیمیں سلیکٹ ہوئیں. اس میں پاکستان فارمن کرسچن کالج یونیورسٹی لاہور سے ایک ٹیم جس کو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں ایز اے ٹیم لیڈر, جس میں 2 اسٹوڈنٹس شامل ہیں. انیشلی ہم نے کوشش کی تھی کہ اس میں ہمارے جینڈر بیلنس ہو سکے, لیکن ہمارے 2 میل اسٹوڈنٹس کا ویزا ریفیوز ہوا اور اس کی وجہ سے ہم یہاں ود 2 فیمیل اسٹوڈنٹس موجود ہیں. تو اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ باقی جو 2 ٹیمیں ہیں, ایک فرانس سے ہے اور ایک یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہی ہے. اور یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ نہ صرف میں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں بلکہ میں اپنے انسٹیٹیوشن کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوں. یہ ٹیمیں کیا کرتی ہیں؟ یہ 2 اسٹوڈنٹس ایک ہم نے ریسرچ پروجیکٹ لکھا تھا اور اس پروجیکٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے اسیمیلیشن چیلنجز فار پاکستانی ڈیاسپوراز ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو پاکستانی کمیونٹی جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہ رہی ہے وہ کس حد تک اڈیپٹیشن ڈیولپ کر سکی ہے اپنے معاشی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے. ہم نے اس کی 3 کمپارٹمنٹس کر لیے, 3 ڈائمینشنز ہم نے کر لی اور ہر ایک اپنی اپنی ڈائمینشن کے اوپر جو تھا وہ کام کر رہا تھا. اور جہاں تک بات ہے کہ اس کا کس حساب سے ہمیں فائدہ ہوا اور ہم نے یہاں پر کیا ایکسپلور کیا, تو یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ لائبریری آف کانگریس کے اندر جو ہمیں پرنٹ اور فوٹوگراف کلیکشن جو ایک یونیک کلیکشن ہے جو آپ آن سائٹ ہی صرف دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے اندر ہمیں اتنے واسٹ ریسورسز ملے. اور ان میں 3 ایسی موویز کا ذکر کرنا شروع کروں گی. ایک ڈرامہ ہے اس میں جو بڑا انٹرسٹنگ ڈرامہ, گرین کارڈ اس کا نام تھا, جو پاکستان PTV نے غالباً 1970 کی یا 1980 کی دہائی میں میرا خیال ہے وہ چلا تھا, جو کہ ایک امریکن عورت کے اوپر جو پاکستان آتی ہے اس کے اوپر بنا تھا. اور اسی طریقے سے پوائنٹ آف اٹیک 9/11 کے بعد جو واقعات ہوئے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ, کس طریقے سے یہاں امریکہ میں, بالکل یہاں امریکہ میں کس طریقے سے نیو رجسٹریشن پروسیس سے ان کو گزرنا پڑا اور کس طرح انہیں واپس بھیجا گیا, ڈیٹینشنز کیسے ہوئیں, ان کے لائف کی ایونٹس کے اوپر بیس کرتی ہے. اچھا, تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ساری ریسرچ جو آپ نے کی ہے اس کا وہاں جا کر آپ پاکستان میں بھی اس کو اپلائی کر سکیں گے اور آپ کو ریسرچ کے نئے طریقے پتہ چلے, یا آپ کو ریسرچ کا فیلڈ جسے کہنا چاہیے کہ ایک وسیع تر فیلڈ کا معلوم ہوا, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ جی بالکل, پہلے بھی یہاں آنے سے پہلے میں آلریڈی ایک
ڈیلی ٹائمز کے اندر اپنا آرٹیکل چھپوا چکی ہوں جو کہ اسی کے اوپر بیس کرتا تھا. اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس ریسرچ پروجیکٹ کے 3 حصے ہیں. ابھی یہ پہلا حصہ ہے, اس کی 3 سٹیجز ہیں. دوسری سٹیج بیک ہوم سے شروع ہوتی ہے. جب ہم جائیں گے وہاں ہم لائبریری آف کانگریس کے سٹاف کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے, اور وہاں جا کر ہم اگر کوئی ایسا سورس جو ہماری نظر سے نہیں گزرا یا ہم نہیں یہاں دیکھ سکے, 10 دن کا ریسرچ تو لائبریری آف کانگریس کے لیے بڑا چھوٹا ٹائم پیریڈ ہے, تو وہ ہمیں پرووائڈ کریں گے. اور 3rd سٹیج کے اندر ہم پبلیکیشن ہماری آ جائے گی بیسڈ آن دی فائنڈنگز وچ وی جو ہم نے یہاں پر اس ریسرچ ورک کے دوران کی ہے, اور آپ اس کے لیے رپورٹ ایک بنائیں گی. بالکل, اور اس میں پاکستان جا کے بھی دوسرا حصہ اس کا وہاں جا کر مکمل ہوگا. جی, دوسرا اور تیسرا دونوں حصے, اور پھر ہم ایک کمبائن یہاں پر بلاگ کے اوپر اپنی پریزنٹیشن کے تھرو اپنی ریسرچ کو پریزنٹ بھی کریں گے. یہی ڈاکٹر زمرد سے بھی ہم نے پوچھنا تھا. ڈاکٹر بتائیے گا یہ ہمیں کہ جس طرح سے آپ نے یہاں پر کام کیا, اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایکسپوجر بہت ملا, اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ وہاں جا کر بھی اس کو بہتر طور پر یہ جو ٹیکنیکس ہیں جہاں سے جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ کیا ریسرچ فیلڈ کا کوئی نیا واسطہ تجربہ آپ کو ہوا, تو اس کے بارے میں اپنی یہ جو پورا آپ کا یہ تھا ایک پیریڈ, آپ نے اس کے بارے میں آپ کا مجموعی تاثر کیا ہے اوور آل, اگر آپ کو کہنا پڑے تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے, جو چیز مجھے فیل ہوئی اور جو میں سب سے شیئر کرنا چاہوں گی اور جا کر بھی کروں گی اپنی فیکلٹی سے بھی اور اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی, کہ جب آپ ایک نیو سسٹم کے اندر آتے ہیں تو وہ صرف ایک نیا ایکیڈیمک ایکسپیرینس نہیں ہے, بلکہ وہ ایک نیا کلچرل ایکسپیرینس بھی ہے. اور اس لحاظ سے آپ کو پہلے سے تیار ہو کر آنا چاہیے. جب میں یہاں پر آئی تو میں اپنا آرٹیکل کمپلیٹ کر آئی, اور مجھے ایگزیکٹلی پتا تھا کہ میرے آرٹیکل میں کہاں کون سے گیپس ہیں جو لائبریری آف کانگریس کا یہ وزٹ فل کرے گا. اچھا. تو اگر آپ نے پہلے سے تیاری نہیں کی اور آپ کو پتا کہ آپ دیکھنے کیا جا رہے ہیں, تو بہت زیادہ یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ جیفرسن, ایڈمز اور میڈیسن بلڈنگ کے اندر گم ہو جائیں. اچھا. تو آپ نے گم نہیں ہونا, بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ آپ کے گرد گھومیں, نہ کہ آپ ان کے گرد گھومنا شروع کر دیں. اچھا, تو یہ ابھی آپ ڈاکٹر زمرد اوان سے بات چیت سن رہے تھے جو اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتا رہی تھیں. لائبریری آف کانگریس کا فیکلٹی کے ساتھ یہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا جس کی تفصیل وہ بتا رہی تھیں. ہمارے پروگرام کا وقت آج ختم ہوا چاہتے ہیں. ہمیں امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرل گل تھے, انجینئر تھے زورنی ایکواٹک.